السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال جل وعلا في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو مختلف جگہوں کی دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ پر موت آئے گی اور وہ لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یعنی دشمنوں پر بھی موت آئے گی اور آپ پر بھی موت آئے گی۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہی نہیں، قائل تو نہیں ہیں مگر پھر بھی 12 وفات کے نام سے چھٹیاں مناتے ہیں۔ 12 وفات کے نام سے باقاعدہ سرکاری چھٹی کے طور پر چھٹی ملتی ہے، لوگ مناتے ہیں اور گورنمنٹ کے یہاں یہ چھٹی رجسٹرڈ بھی ہے 12 وفات۔ اور دوسرا جو ہے مسئلہ، اسی 12 وفات کو لوگوں نے بدل کر کے اس وقت عید المیلاد کر دیا ہے، 12 وفات کو چینج کر دیا ہے اور اب اسی 12 وفات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو حقیقت ہے اسے ہم مانتے نہیں ہیں، جو فسانہ ہے اس کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو 2-3 مسئلے ہیں اس میں، ان کو میں پہلے واضح کر دوں، اس کے بعد اصل چیز پر آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں فرمایا انک میت، یقیناً آپ میت، آپ پر موت آئے گی
میتون، اور ان پر بھی موت آئے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی ہے۔ یہ مسئلہ واضح کر لیں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں کی طرح سے وفات پائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسی نفس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نفس میں تھے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کئی آثار بیان فرمائے۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، کھنگالیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کئی آثار ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، وحی کا سلسلہ بند ہونے والا ہے۔ ایسے کئی آثار ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کو گئے، آخری حج میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے، اور پوری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور یہ حج اس کا نام حجۃ الوداع رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے اندر الوداعی کلمات بھی کہے ہیں۔ الوداعی کلمات کیا ہیں؟ لوگوں، ہو سکتا ہے میں اگلے سال پھر حج کرنے نہ آ پاؤں، تم لوگ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم لوگوں کے ساتھ حج کرنے نہ آ پاؤں۔ اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تم یمن سے واپس آؤ تو میری اس قبر کے پاس سے گزرو، مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، معاذ بن جبل رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور بھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزروں آپ کی زبان سے۔ معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا مزہ چکھنا، یہ آثار بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آثار ایسے بھی بیان فرمائے ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان گزرا، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس سے پہلے 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ اس سے پہلے جو رمضان گزرا کرتا تھا، جبریل امین آپ کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ گویا آدمی جب اللہ سے قریب ہونے کے کگار پر ہو جاتا ہے تو اس کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کی تو دنیاوی خواہشیں بڑھتی ہیں، اور بعض جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، انبیاء متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے نیکیوں کی خواہش بڑھ جاتی ہے کہ میری بچی کھچی جو عمر ہے، بڑھاپا خود بتا دیتا ہے کہ اب آپ کی بچی کھچی عمر ہے، بڑھاپا خود بتا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرس کی ہو گئی تھی،
کے قریب جا رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی اگر آدمی نہ سدھرے، نیکیاں کثرت سے نہ انجام دے، اس سے بڑا کوئی بھی غافل نہیں. اسی لیے وہ بوڑھا جو بڑھاپے کی عمر میں زنا کرتا ہے، شیخ ظالم جس کو کہا گیا ہے، بوڑھا شخص زنا کر رہا ہو، ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا؟ یہ عمر جو انسان کی اللہ اللہ کرنے کی ہے، اور ایسے موقع پر جو ہے برائیوں کا دل دادا اور رسیا بنا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر دیکھیں اور ہم اپنی آخری عمر کا جائزہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کی بہار تیز ہو گئی. آپ جو کام ایک کرنا وہ دو کر رہے ہیں. یعنی اب ایسا نہیں کہ ایک وقت کی نماز دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، جو چیز دو کرنے کی اسے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سال میں ایک رمضان میں ایک مرتبہ دوڑ، یہاں دو مرتبہ ہو رہا ہے. ایک رمضان میں 10 دن کا اعتکاف یا 2 مرتبہ اعتکاف کر رہے ہیں. یہ آثار بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے قریب ہو رہے ہیں. حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو. اس حج کو الوداعی حج کہا جا رہا ہے. اسی حج سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، بقیع قبرستان میں گئے. وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وہیں سے دھیرے دھیرے درد اٹھا اور یہ درد تیز ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی. اتنا تیز درد ہوا کہ سر پر پٹی باندھنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پٹی باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، جب آپ کو دیکھتی ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے ہی بیان کرتی ہے اپنی مصیبت پریشانیاں. بھائی عائشہ کہہ رہی ہے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. یعنی وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے سر میں درد ہے، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، واللہ بل یا عائشہ وانا ورأسہ، اللہ کی قسم اے عائشہ میرا بھی سر، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. یعنی آپ کو بھی سر میں شدت کی تکلیف تھی، شدت کا درد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر. میاں بیوی دونوں آپس میں اپنے غم کو شیئر کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، یہ سر کا درد، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع قبرستان جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو یہ بتانا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے اگلے سال نہ مل سکو، یا میں تم سے نہ مل سکوں اس جگہ پر، میں حج کرنے نہ آ سکوں، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. یہ ساری باتیں کس چیز پر دلالت کر رہی؟ سب سے پہلی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر ہونے پر دلالت کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. دوسری چیز کہ جب بشر ہیں، انسان ہیں، تو آپ پر بھی موت آئے گی، اور موت سے پہلے انسانوں پر جو مراحل گزرتے ہیں، بیماری، دکھ، درد، تکلیف، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وارثہ، ہائے میرا سر، یعنی اے عائشہ میرے سر میں بھی درد ہے. قربان جائے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر اپنا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درد عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کر رہے ہیں. آج کتنی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے شوہر کے ذرہ برابر بھی تکلیف کو جھیلنا نہیں چاہتی. اگر اس نے کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے تو الٹے تانے سے نواز دیا کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے سر میں درد ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دن گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار آ گیا. یہ تقریباً میں بتا رہا ہوں حج سے 3 مہینے کے بعد کا معاملہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے آئے. یعنی ماہ سفر کی 29 تاریخ، سفر کی 29 تاریخ تھی، اور آخری 2 شبہ تھی. آخری
آخری دوشنبہ تھا 29 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا. اور یہ مرض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا اس کے بعد چھوڑنے کا نام نہ لیا، چھوڑنے کا نام نہ لیا. لیکن میرے بھائیوں، ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت کی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر امہات المومنین خود کہیں کسی تنتر منتر کرنے والے کے پاس نہیں گئے، کسی جادو ٹونا کرنے والے کے پاس نہیں گئے، کسی بابا کے پاس نہیں گئے کہ ہاں میرے شوہر کے سر میں درد ہے یہ تعویذ بنا دو، وہ تعویذ بنا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں دن گزارتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی، تقریباً 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں گزار دیے، 4 دن تک. اور بیویوں کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر آتے جاتے رہے. جو باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باری نبھاتے رہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت آپ 9 بیویوں کو چھوڑ کر مرے. ہمارے نبی کی زندہ باحیات 9 بیویاں تھیں. 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا. ان 2 بیویوں میں سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا. یہ 2 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئی. 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی. تو ان کے درمیان عدل کرنا تھا. جو آدمی 1 سے زائد بیویوں کا مالک ہو اسے چاہیے کہ عدل سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھکاؤ رکھے دوسری کو بس لتاڑتا رہے، ایک کی طرف آتا جاتا رہے، ہر چیز اس کی خواہش پوری کرتا رہے اور دوسری کا ذرہ برابر بھی خیال نہ رکھے. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں بھی، اس مرض میں بھی، اس دکھ میں بھی ازراہ عدل کرنے کی خاطر اپنی بیویوں کے پاس آیا جایا کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن. میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، یعنی میری کل باری کس کے پاس ہے. یہ پوچھنا ایک بیوی کے یہاں جا رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں، دوسری بیوی کے یہاں جا رہے ہیں وہاں پوچھ رہے ہیں، تیسرے کے یہاں پوچھ رہے ہیں، چوتھی کے یہاں پوچھ رہے ہیں. ایسے موقع پر دوسری بیویاں بھی اکٹھا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش سن کر کے انہوں نے آپ کا مقصد سمجھ لیا. مقصد یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے منتظر ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری کے منتظر ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو لوگوں نے تکمیل پہنچایا. انہوں نے کہا کہ اب آپ کی مرضی، جہاں چاہیں آپ وہاں رہیں، جہاں چاہیں آپ وہاں رہیں. اگلی باری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، کتنے دکھ تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جو حق تھا برابر وہ حق ادا کرتے رہے، عدل کرتے رہے. ورنہ قیامت کے دن معلوم ہے جو آدمی 2 بیویوں والا ہو، عدل سے کام نہ لیتا ہو، انصاف نہ کرتا ہو بیویوں کے درمیان، ایک کی ہی صرف سن رہا ہو، ایک کی ساری خواہشیں پوری کر رہا ہو، قیامت کے روز اس کا کندھا جھکا ہوا رہے گا. قیامت کے روز ایسے آدمی کا کندھا جھکا ہوگا جو 2 بیویوں کا مالک یا 2 سے زائد ہو، ان کے درمیان عدل نہ کر رہا ہو، انصاف سے کام نہ لے رہا ہو. اسی لیے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک بیوی پر ہی اکتفا کیے رہو، زبان لمبی نہ کرو، خواہشیں نہ بڑھاؤ. ورنہ یہاں صبر کر لے جاؤ گے یہ بہتر ہے. اگر خواہش بڑھا کر کے تم نے 1 سے زائد شادی کر لی ہے، انصاف نہیں کیا ہے، تو قیامت کے روز تم جھکے کندھوں کے ساتھ حاضر ہو گئے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق مارنے والا آدمی کس کا حق، اپنی بیوی کا حق مارا ہے، ایک بیوی کا حق مار کر کے آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس مرض الموت میں بھی عدل کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب ازواج مطہرات نے
نے آپ کی خواہش کو سمجھ لیا تو انہوں نے اجازت دے دی، اجازت پر شوہر رہ سکتا ہے، اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، کس حالت میں پہنچ رہے ہیں؟ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب، یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ فضل عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں سگے، یعنی عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، آپ کے 2 چچا مسلمان ہوئے تھے خالی، آپ کے 11 چچا تھے، 11 چچاؤں میں سے صرف 2 چچا مسلمان ہوئے تھے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے عباس رضی اللہ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا، باقی کوئی مسلمان نہیں، نہ ابو طالب نہ ابو لہب نہ کوئی اور، 2 چچا اسلام قبول کیے تھے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور انہی کے لڑکے فضل ہیں، اور دوسرے لڑکے کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا نہیں جا رہا ہے، پیر گھسٹ رہے ہیں، مرض کی شدت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معوذات پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر ماں باپ کو یہ یاد رہنا چاہیے، ہر انسان کو یہ یاد رہنا چاہیے، ہر بیوی کو یہ یاد رہنا چاہیے، ہر شوہر کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر اپنے بیوی کو کچھ دکھ درد تکلیف ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر دے، شوہر کو کوئی تکلیف ہے تو بیوی پڑھ کر کے دم کر دے، بچوں کو کچھ تکلیف ہے تو والدین پڑھ کر کے اس کو دم کر دے۔ مگر نہیں، بہت آسان ہے، باٹن اٹھاؤ پہنچ جاؤ امام صاحب کے پاس مصلی تک، کون روکنے والا ہے؟ تو کوئی بریکر ہے نہیں بیچ میں، اور روکے گا کون؟ مولانا کو تنخواہ دے رہے ہیں، روکے گا کون؟ ان کو تو تنخواہ دے رہے ہیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کا دکھ ہے، آپ کی تکلیف ہے، آپ کا درد ہے، جو اثر آپ کی دعا میں ہوگا وہ مولانا صاحب کی دعا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ رب سب کا ہے، صرف مولانا صاحب کا نہیں ہے، وہ رب سب کا ہے۔ اس سے آپ احترام بتاتے ہیں، باٹل لے کے پہنچ جاؤ، اس کا مطلب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ احترام بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ ہاں ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ سارا باٹل آپ ہی سے تو پھکواتے ہیں، کسی اور دوسری مسجد میں نہیں جاتے۔ یہ جہالت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی جو آیتیں ہمیں پڑھ کر دم کرنا تھا، آج ہم نے وہ دم کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں نہ تو ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، شیطان جگہ بنا کے بیٹھا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو مولانا صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مائی عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذات پڑھ کر کے دم کرتی، اور وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی تھی ان دعاؤں کو آپ پر دم کر دی۔ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر کتنی پیاری دعا پڑھ کے دم کر رہی ہے، اے لوگوں کے پالنے والے، اللہم رب الناس اذھب الباس، تکلیف کو تو اٹھا لے گا، دور کر دے تکلیف کو۔ میرے سرکار پر جو آج مصیبت ہے، جو بیماری ہے، جو دکھ ہے، اسے دور بھگا دے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی، تو شفا عطا فرما دے، جس مرض میں مبتلا ہے اللہ تو شفا عطا فرما دے۔ انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تیری شفا ہی میں شفا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ولا یغادر سقما، اور کوئی بیماری مغادرہ نہیں کر سکتی ہے، چھوٹ نہیں سکتی ہے تیری اجازت اور مشیت کے بغیر۔ تو شفا دے دے تبھی بیماری چھوٹے گی، تو شفا نہ دے تو بیماری چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ مائی عائشہ کہتی ہے کہ میں دعا پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر کے اپنے ہاتھوں میں آپ کے جسم پر رگڑنا چاہیے، ملنا چاہیے، پھیرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جن کے اگلے پچھلے تمام لغزشات معاف ہیں، گناہ تو چھوڑ دیجیے کیونکہ انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے پچھلے تمام لغزشات معاف ہیں۔ لغزش کس کو کہتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے ٹائر، گاڑی کا ٹائر پھسلا ہو، اس پھسلن کو لغزش کہتے ہیں۔ آپ کا پیر کیچڑ میں پڑا اور پھسل گیا، آپ گر پڑے، اس کو لغزش کہتے ہیں، یہ پھسلن کو۔ اس طرح کا بھی کچھ مسئلہ تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے انبیاء سے، وہ معصوم الخطا ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، مگر توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم رب کے حضور حاضر ہو کر کے توبہ و استغفار کریں۔ یہی نبی ہے دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کر رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، بیماری خود کفارے سیئات کا ذریعہ بنتی ہے، رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اس سے ایک عقیدہ معلوم ہو رہا ہے گناہوں کا بخشنے والا رب ہے، رحم کرنے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اس مرض میں جو اللہ نے مجھے مبتلا کیا ہے، شفا دینے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میری اس بیماری کو دور کر، مجھ پر رحم فرما، یہ شدت جو تکلیف مجھ پر ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ وارحمنی، پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری طبیعت خراب ہے، ہم مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ایسے موقع پر ہم کثرت سے مغفرت کی دعا طلب کریں، کثرت سے رحم مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارحمنی کہا، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی مغفرت بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، جبکہ آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں کھو گئے ہیں، ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ کبیرہ گناہوں میں ہم ملوث ہیں، مگر پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ لوگوں پر ہم نے ناحق ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہاں کے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے سجدہ کریں، توبہ و استغفار کریں، ان بھائیوں سے جس کا ہم نے حق دبایا ہے ان سے جا کر کے معافی مانگے، ان سے جو ہم نے جو پر ظلم کیا ہے، جو حق حقوق دبائے ہیں، ان سے جا کر کے ہم معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بلا فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے سب کہنے کی اللہم اغفر لی وارحمنی؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جاؤ تو اپنی مغفرت کروا کے جاؤ، اس دنیا سے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کا مطالبہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ اس دنیا سے رخصت ہو تو تم گناہوں سے خالی ہو کر کے جاؤ، یہ امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول ہاتھ کھینچ لیتے اور کہتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ پر خشی تاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو، مجھ پر 7 مختلف کنووں کے 7 مشکیزوں کا پانی، ایسے مشکیزیں جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، ایسے مشکیزیں لا کر کے مجھ پر ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں پانی لے کر کے آتے ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک لگن تھا، بڑا ٹب تھا، اس ٹب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جاتا ہے
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 7 مشکی سے پانی کے ڈالے جاتے ہیں مختلف قوموں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے, بخار کم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ افاقہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں, منبر پر فروکش ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور یہ منبر پر آپ کا بیٹھنا آخری بیٹھنا تھا. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نہ بیٹھے. آخری بیٹھک تھی. اس آخری بیٹھک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتی کلمات لوگوں کے سامنے پیش کی. دور تھے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ میرے قریب آ جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نقاہت آ گئی تھی, کمزوری آ گئی تھی. بلند آواز سے آپ ابھی بات نہیں کر پا رہے تھے. 5-6 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت سخت تھا, یہ 5واں دن تھا بخار کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے ہیں منبر پر, لوگوں کو قریب کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. جو وصیتی کلمات تھے, نصیحتی کلمات تھے, آپ کی جو آخری باتیں تھیں, ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے, لہذا تم لوگ بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. تم لوگ بزرگوں کی, بڑوں کی, صحابہ میں سے بھی بڑے ہیں, میں بھی انتقال کر جاؤں گا, مجھے بھی بڑا مانو گے, میری قبر کو تم لوگ عبادت کی جگہ نہ بنانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں پر لعنت کر رہے ہیں, نصرانیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. دیکھو, یہودیوں نے, نصرانیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. تم لوگ میری قبروں کو عید اور مسجد اور وثن کی جگہ نہ بنانا. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. میری قبر کو وثن یعنی بت اور مورتی پوجا کی جگہ نہ بنانا, عبادت کی جگہ نہ بنانا. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. میری قبر کو تم لوگ عبادت کے لیے وثن بننے نہ دینا. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لا تتخذوا قبری عیدا. میری قبر کو تم لوگ میلے ٹھیلے کی, عرس اور باجے کی, میلوں کی, عید کی بھیڑ جمع ہونے کی جگہ نہ بنانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو آخری نصیحت کر رہے ہیں, آخری ایام میں وصیت کر رہے ہیں. حالت ایسی ہے کہ بلند آواز سے بات نہیں کیا جاتا ہے. حالت ایسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتے ہیں. حالت ایسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سر میں درد ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے سر پر. ایسی تکلیف کے عالم میں کچھ اہم باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بننے دینا, مورتی پوجا کی جگہ نہ بنانا, اور میری قبر کو عید, میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. میرے بھائیوں, آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر سعودی حکومت اس کی حفاظت کر رہی ہے تو لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اپنی فرمائش لٹکانے کیوں نہیں دیا جاتا ہے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوچھنے کیوں نہیں دیا جاتا ہے, اس کی دیواریں اور جالیاں چھونے کیوں نہیں دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری جملہ ہے, آخری کہنا ہے. مرض الموت میں, ایام مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم باتوں کی نصیحت کی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت نہ ہونے پائے, مگر لوگ بزد ہیں, سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وہاں اگر موقع نہیں ملتا ہے کچھ غلط حرکت کرنے کا تو مسجد نبوی کے صحن کا طواف کرتے ہیں, اس سے اپنے دل کو تسلی لیتے ہیں. نیت یہ رہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا طواف کر لیا. نعوذ باللہ, اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. قبروں کا طواف, قبروں پر جا کر کے
सब इबादत में से। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है, कब्रों पर नहीं। अल्लाह के घर का तवाफ जायज़ है, कब्रों का तवाफ जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल कह रहे मेरी कब्र को, जब नबी की कब्र, नबी अपने कब्र के बारे में कह रहे हैं कि मेरी कब्र को, अच्छा एक मसला और यही साबित हुआ, कब्र में किसको दफन किया जाता है? किसको दफनाते हैं आप कब्र में, जिंदा या मुर्दा? किसी को भी तारीख में किसी को भी जिंदा दफन किया गया है? वो लड़कियां थी जो जिंदा दरगोर की जा रही थी। इस्लाम आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें बेटियों का बाप बनने में शर्म आ रही तो लाओ तमाम बेटियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, मोहम्मद सबका बाप बनने के लिए तैयार है। तुम अगर बेटी का बाप बनने में, बाप कहलवाने में शर्म महसूस करते हो तो ले आओ तमाम बेटियां जो भी पैदा होती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी किफालत करेंगे, उनका बाप बन करके परवरिश करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। अगर तुम्हें शर्म महसूस होती है, वो जिंदा दरबार किया जाता था, ये जुर्म समझा जाता है। लेकिन शौक से, खुशी से कोई भी आदमी इस तरह से अपने अजीज को, अपने करीबी को नहीं ले जा करके कब्र में दफन करता है। नऊज़ बिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कायल नहीं है, लोग अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं कि आप विसाल कर गए, आप पर्दा फरमा गए, इस तरह के अल्फाज, जबकि कुरान सीधे तौर पर कहता इन्नका मय्यितुन। इस मय्यित का तर्जुमा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? किस डिक्शनरी में दिखाएंगे मय्यित के माने विसाल करना है, मय्यित के माने पर्दा कर जाना है? किस डिक्शनरी में आप दिखाएंगे? मय्यित माता यमूतु के माने होते मर जाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं ला तत्तखिज़ू कब्री, मरने वाले को ही कब्र में उतारा जाता है, मेरी कब्र को वसन ना बनाना, मेरी कब्र को मेले ठेले की जगह ना बनाना। अब अगर आप कह रहे हैं वसाल कर गए या पर्दा, ये अदब नहीं है, ये तहरीफ है, ये अदब नहीं है, ये तहरीफ लफ्जी है। ये अदब ये है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है उसे आप भी इस्तेमाल करें, तब समझा जाएगा कि आपका अकीदा दुरुस्त है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। और अगर आप कह रहे हैं कि विसाल कर गए, पर्दा फरमा गए, तो इसका मतलब उसमें जिंदगी का सबूत दे रहे हैं आप, जिंदगी का सबूत दे रहे हैं आप। इसीलिए तो अल्लाह ने आगे आयत में कहा ना, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, उनको भी मरना है जो आपकी मौत के भी मुखालिफ, उनको भी मरना है। अपनी मौत के बारे में तो है अकीदा कि हमको मरना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिनसे बशर थे तो कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। इसलिए अकीदा साफ कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। ये अलग बात है कि बरज़खी जो जिंदगी है वहां आप किस हालत में है हमें नहीं मालूम। वो बरज़खी जिंदगी है, किस हालत में है उनके बारे में नहीं, तमाम इंसानों के बारे में बात कही जाएगी। कब्र की जिंदगी बरज़खी जिंदगी है, पर्दा आ गया है, हमें नहीं मालूम है वहां किस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे आपके सहाबी, आपके बाजू में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस कैफियत में है, किस हालत में है। ये गैबी मामला है, गैबी मामले में हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब की कुंजियां अल्लाह के पास, हमारे पास नहीं है, और हम इसको बता करके गोया गैब के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, जो गैब का इल्म सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं विसाल कर गए, पर्दा कर गए, ये अदब नहीं है, ये तो हेरा फेरी है। और नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमले कह करके जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार, उससे महरूम किया जा रहा है। क्योंकि अल्लाह का दीदार करने के लिए मरना पड़ेगा, अल्लाह का दीदार करने के लिए मरना पड़ेगा। इन आंखों में वो ताकत नहीं है कि हम अल्लाह का दीदार कर सके। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, अल्लाह ने कहा ला तुदरिकुल अब्सार, ये आंखें
اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارا ادراک اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اللہ ایسا دیکھ سکتا ہے، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلتی ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری ان آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ بھائی عائشہ نے کہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، کذاب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کذاب ہے وہ جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا، کذاب ہے وہ شخص۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی، اس کے حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا، وہ کون سی نعمت ہے؟ دیدار الہی، دیدار الہی، رب کا دیدار۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، مست ہوں گے، مگن ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو کہیں گے جنت و اہل جنت کہ اللہ کیا ہے، سب تو مل ہی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین تجلی فرمائے گا، اللہ رب العالمین پردہ ہٹائے گا، لوگ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کے وجہ کا دیدار کریں گے۔ اس دیدار سے جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں۔ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر اپنے دیدار کی طاقت عطا فرمائے گا، اور یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ شاید کہتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتی تو کوئی اور ذات نہیں ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ لما مات خیر المرسلین محمد لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی تو محمد رسول اللہ پر موت نہ آتی، کیونکہ ایسی شخصیت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا نا پہلی وحی کے موقع پر، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خدشہ ہو رہا ہے، گھبرا گئے آپ، ایسا ثابت کر رہے تھے گویا آپ پر موت آ جائے گی۔ خدیجہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کا برا نہیں کہے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کئی خوبیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر کے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا، جو مجبور لوگ ہیں ان کی گٹھڑی اٹھا کر کے پار کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق والوں کا حق دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ جس کے اندر اتنی بڑی کوالٹی اور خوبیاں ہوں، اسے اللہ ذلیل اور رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن موت کا قانون سب کے لیے مقرر ہے، یہ خوبیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ جب موت کا پروانہ صادر ہو جائے گا، فرشتہ لے کر کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کو وفات نہیں ہوئی تو کیا وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ بھی ابھی نہیں ہوتا تھا، اشارہ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ اشارے پر آپ کی گردن کٹانے کے لیے جو تیار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ دیکھیں، تڑپ اٹھے آئے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، وہ صحابہ تھوڑے لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اگر غائب ہو تو گھبرا جائے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کیا اتنی محبت کرنے والے لوگ نعوذ باللہ زندہ دفن کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وجہ تھی؟ حضرت عمر فاروق
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے، عمر کا تیور دیکھا، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہتے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، بس نہیں تھے مگر رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کے سب چلے گئے. آدم آئے، ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی چلے گئے. نوح آئے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ بھی چلے گئے. ابراہیم آئے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے انہیں، وہ بھی چلے گئے. موسیٰ آئے، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، وہ بھی چلے گئے. عیسیٰ آئے، انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ بھی چلے گئے. محمد آئے، انہیں رسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ بھی چلے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف رسول تھے، اپنی رسالت کا پیغام مکمل طور سے لوگوں تک پہنچا دیا اور کہہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے بھی نازل فرما دی کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل کر کے یہ بتایا کہ اب اگلی تیاری کرو. جو مشن 23 سالہ مکمل کرنا تھا وہ مکمل ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس سے کہ اس سے کیا مراد ہے فتح سے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مراد ہے. فتح مکہ نہیں، بعض لوگوں نے فتح مکہ کہا، انہوں نے کہا فتح سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مراد ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بننے دینا، مورتی پوجا کی جگہ نہ بننے دینا. لیکن افسوس ہے امت محمدیہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، اس پر جو کتا بنا ہوا ہے، اس کا ماڈل بنا کر کے، اس کا نقل بنا کر کے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. دیکھیں ابھی چند دن پہلے گزرا ہے نا، عید الاعیاد نام دے کر کے، عید میلاد نام دے کر کے. افسوس ہے ان کی عقلوں پر، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اس موقع پر خوش ہوتے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس دن خوشی منایا جاتا ہے، خوشی منایا جاتا ہے. آپ کے گھر میں ایک طرف جنازہ ہو، ایک طرف ولادت ہو رہی بچے کو، یا اسی دن عقیقہ ہو، آپ پوری پلاننگ کر لیے ہیں. یہاں جنازہ کسی کی میت ہو گئی، کسی کی میت ہو گئی، اب کیا کریں گے آپ؟ عقیقے والی رسم کو پوری کریں گے، اس سنت کو زندہ کرنے جائیں گے، یا ادھر جنازے میں آپ مصروف ہو جائیں گے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے اسی طرف سب میں سب لگ جائیں گے. جو کچھ ادھر تھے بھی وہ بھی ادھر بھاگ کر کے آ جائیں گے. کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، بیماری ہلکی سی کٹی بڑی، فوراً دعوت کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، زیادہ دھیان ادھر آ جاتا ہے. تو 12 تاریخ کو اگر آپ کے بقول 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اسی 12 تاریخ کو وفات بھی تو ہوئی. خوشی اور غم دونوں اکٹھا ہو تو خوشی کبھی غالب نہیں آتی، غم غالب آتا ہے. غم غالب آتا ہے، انسانی فطرت ہے. لیکن ہر دھرمی کرنے والے خوشی کو غالب کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں جنازہ نہیں اٹھانا. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابا کا انتقال ہوا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی یا علی رضی اللہ عنہ کے سسر کا انتقال ہوا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یار غار کا انتقال ہوا نا، عمر جو دعاؤں سے ملے تھے ان کے ساتھی کا انتقال ہوا ہے نا، عثمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے داماد تھے ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے نا. تکلیف تو ان رشتہ داروں کو ہوگی، آپ کو کیا ہوگی؟ اور کیوں نہ ہو ان کو، ان کے ساتھ پوری امت کو ہوگی جس کے اندر بھی ذرہ برابر محبت ہے، جس کے لیے شیطان اپنا کھیل کھیل گیا. شیطان اپنا کھیل کھیل گیا. کیا کھیل کھیلا ہے؟ کھیل یہ کھیلا ہے کہ اس دن ناچو گاؤ جھومو اور نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چندہ مانگ کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. جو نبی زکات حرام تھی جس پر، جو نبی صدقہ و خیرات نہیں کھاتا تھا، اس نبی کے نام پر چندہ مانگ رہے ہو. شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، حلال کمانے والا ہو، حرام کمانے والا ہو، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کھلانے کے لیے لوگوں کو، غریبوں ہو، مسکینوں ہو، کسی کو بھی چندہ مانگ رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ چندہ مانگ رہے ہو اللہ کے لوگ. زکات صدقات حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے نام پر چندہ مانگا جا رہا ہے. افسوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ سب کہہ کر کے قصاص وغیرہ کا معاملہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. قصاص کے لیے، قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں کسی کا ہاتھ توڑا ہے تو ہاتھ توڑا جائے گا، ناک توڑا ہے ناک توڑا جائے گا، دانت توڑا ہے دانت توڑا جائے گا. والسن بالسن والجروح قصاص، زخم پہنچایا ہے زخم پہنچایا جائے گا، قتل کیا ہے قتل کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو، محمد رسول اللہ کو، رحمت للعالمین کو، جو کسی جانور تک کو تکلیف میں رہنا گوارا نہ کرتا، انسانوں کی تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو تکلیف دینا، تکلیف میں رہنا گوارا نہ کرتا. آپ نے منع فرمایا کہ کسی جانور کو خلیل سے شکار نہ کرو، یہ انگوٹھے میں پھنسا کر کے پتھر اور کنکر سے شکار نہ کرو، کیونکہ یہ جانور کو مارے گی نہیں، یا تو اس کا دانت توڑ دے گی، اس کی آنکھ پھوڑ دے گی، تکلیف ہوگا اس کو. رحمت للعالمین کسی جانور کو تکلیف میں نہ دیکھنے والے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میری پیٹھ حاضر ہے، جس پر بھی میں نے زیادتی کی ہو وہ آئے بھری محفل میں بدلا لے لے. ہم میں سے کون ہے جو بھری محفل میں کھڑا ہو جائے اور کہے اللہ سے ڈر کر کے آخرت کے فکر میں کہ میں نے کسی پر کچھ ظلم کیا ہے، کسی کا میں کچھ باقی ہوں، تو وہ آئے میرے سامنے اور وہ مجھ سے مانگ لے؟ کوئی ہے کھڑا ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس جگا رہے ہیں امت کے اندر کہ میری امت کے لوگوں، میں نبی ہوں، لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو قصاص کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اس پیش کرنے کو دنیا میں چھوٹا مت سمجھو، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کچھ قرضہ ہے، کچھ باقی ہے، تو وہ آئے اور مجھ سے لے لے. ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر ایک مسکین کو مجھ سے 3 درہم دلوائے تھے، 3 درہم دلوائے تھے، وہ مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فضل بن عباس کون ہے یہ؟ فضل بن عباس نبی کے چچیرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، چچیرے بھائی، ان سے کہتے ہیں کہ اس کا قرضہ ادا کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں. آدمی سامنے والا ڈھونگا مارے مارے ایسے حالت میں تو چھوڑ دو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ ادا کر کے یہ نہیں کہا معاف کر دو، قرضہ ادا کروایا. یہ تعلیم دی ہے کہ طاقت ہے تو قرضہ ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کسی بھی مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کہ اس پر کا قرضہ نہ اتار دیا جائے. آسمان سے اوپر نہیں جاتی، زمین اور آسمان کے بیچ میں اٹکی رہتی ہے روح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس سے قرضہ ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا کہ میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد کی پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کی آبرو پر پٹا لگایا ہے، کسی کو میں نے ذلیل کیا ہے بھری محفل میں، تو محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں حاضر ہے، وہ آئے اور اپنی آبرو ریزی کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ ہم کتنے اپنی زبانوں سے لوگوں کو چھلنی کرتے ہیں، کتنی تکلیف دیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے۔ مائیں بہنیں کتنے ماؤں کے کلیجے چھلنی کرتی ہیں، کتنے ماؤں بہنوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ آبرو پر بٹا بے جائے الزامات لگانا۔ آپ دیکھو مسلمانوں کے کیسے جا کر کے کورٹ کچہریوں میں، پولیس والوں میں جا کر کے دیکھیے کتنے ایسے کیسز ہیں جھوٹے الزام میں، کچھ نہیں ملتا ہے، ڈیوری کیس میں پھنسا دیا گیا، کچھ نہیں ہوتا ہے، بچی کو چھیڑنے کا جھوٹ میں لگا دیا گیا، نہ جانے کس طرح سے آبرو پر بٹا لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو دنیا سے بری کر کے جاؤ، بری محفل میں معافی مانگ لو۔ یہاں کی رسوائی، یہاں کی ذلت منظور ہے، لیکن آخرت کی رسوائی کا ایک لمحہ نہیں جھیل سکتے ہو، ایک لمحہ، ایک دن تو بہت دور کی بات، ایک لمحہ نہیں جھیل سکتے ہو۔ ایک بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر کھڑے ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس آدمی پر کوئی قرضہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں قرضہ ہے۔ کتنا قرضہ ہے؟ 2 دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، نماز نہیں پڑھا رہے، اور آپ نے کہا کہ اگر اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ محفل میں تھے، جنازے میں شریک تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں قرض ادا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں لوگوں کو قرضہ دینا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے دے کر کے مانگنا۔ قرضہ دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہے دے کر کے اپنا ہی پیسہ مانگنا، وصول کرنا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرضہ اتنا دو جتنا برداشت کر سکو، یعنی بھول سکو، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو چھوڑ سکو، ایسے آدمی کو بتاؤ۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ قرضہ ایسے آدمی کو دو جو کچھ کماتا کھاتا ہو، جو کچھ کما کھانے کا، اس کو مدد کے طور پر دے دو، کیونکہ اس سے آنے کی تو امید نہیں ہے، پھر تم کیوں اپنا ٹینشن لے کر کے گھومتے پھرو گے۔ کچھ کمانے والا آدمی ہو، ایسے آدمی کو قرضہ دو کہ وہ پھیر دے گا، لیکن وہ کمانے والے بھی پھراتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا جو پھراتا رہتا مثل الغنی ظلم، مثل الغنی یہ ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ رکھ کر کے سب کچھ سامنے والے کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، یہاں ظالم کی سزا تمہیں ملے گی۔ اور اگر تم مر گئے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں۔ کیوں اچھا کر رہے ہیں؟ عبرت حاصل ہونی چاہیے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، ابو قتادہ کھڑے ہوئے، ذمہ داری قبول کیا کہ میں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانت نہیں ہو گئے، جہاں جہاں ابو قتادہ ٹکر مارتے، یعنی جہاں مل جاتے، ابو قتادہ سے پوچھتے کہ ابو قتادہ کیا بنا اس قرضے کا؟ جب تک انہوں نے قرضہ ادا نہیں کر دیا تب تک آپ کچوں کا مارتے رہے۔ کیا ہوا اس کا؟ جو بولے تھے ذمہ داری لیے تھے، انہوں نے جب قرضہ ادا کر دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جا کر کے اس کے روح کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر، کتنا بنا ڈکارے ہضم کر گئے، کتنا بنا ڈکارے ہضم کر گئے۔ آج کل تو فیشن بن گیا، قرضہ لے لو بیٹھ جاؤ، فون مت اٹھاؤ، کچھ دن کے لیے چھوٹ جاؤ، ایریا بدل دو، یہاں بدل دو گے۔ اللہ کی زمین، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، اما تصرفون، کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے لوگوں نے کہ ہم سب اللہ کے لیے، سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو مل جاؤ گے، وہاں کس سے بھاگو گے؟ وہاں کس سے بھاگو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو آدمی بھی کسی کا ایک بالشت ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، ایک بالشت، قیامت کے روز اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا جائے، تب تو امبانی اڈانی سے بھی زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ یہی بننے کے لیے تو آپ نے ہڑپا نا، ایک بالشت آپ نے ہڑپ کر کے رکھا ہے،
ملا ہے. جب فری کا نہیں دے سک رہے تو کما کے کیا دیتے ہو؟ آپ فری کا باپ کی کمائی نہیں دے سک رہے ہو, اس میں سے حصہ نہیں دے پا رہے ہو, تو اپنا کما کے کیا خاک دو گے؟ اور پھر اوپر سے دھمکیاں, مائکا بچانا ہے تو دیکھ, حصہ نہیں مانگنا, ہاں مائکا توڑانا ہے تو حصہ مانگ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم قرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, 3 درہم ادا کر دیا آپ نے. 2 درہم قرض ہے, جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے, نہیں ادا ہوا تب تک پیچھا نہیں چھوڑا. جب ادا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جا کر کے تیرے بھائی کے روح کو ٹھنڈک نصیب ہوئی. اتنے لوگ ایسا قرضہ لے کر کے, آج سب سے بڑا المیہ ہے, اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی قرضہ نہیں دے رہا. دوسرا راستہ لوگ سود اور لون کا اختیار کر رہے ہیں, سود اور لون کا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے عادت خراب کر دی ہے لوگوں کی, قرضہ نہیں دیتے, واپس نہیں کرتے, اس لیے کوئی تم پر ٹرسٹ کرنا, بلیو کرنا چھوڑ دیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ, انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لیے مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, قبروں کا طواف چھوڑ دو. مسلمانوں, قبروں پر جانا یعنی اس نیت سے کہ ہم وہاں جا کر کے منتیں مانگیں گے, اس نیت سے کہ ہم وہاں جا کر کے چادر چڑھائیں گے, سجدہ کریں گے, طواف کریں گے, مردے سے دعا مانگیں گے, اس نیت سے نہیں جانا. اس نیت سے جاؤ, قبرستان جاؤ. قبرستان, درگاہ نہیں بول رہا ہوں, درگاہ تو جانا ہی نہیں, قبرستان جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں تمہاری آخرت یاد آئے, آخرت یاد آئے. اللہ کے رسول نے کہا میری قبروں کو درگاہ نہیں بنانا, تو پھر دوسروں کی قبروں کو کیسے درگاہ بنا سکتے ہیں؟ وہ بڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, بڑے ہو سکتے. ملک فیصل پاکستان کے, سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے ملک فیصل پاکستان آئے ہوئے تھے. نواز شریف, جنرل ضیاء الحق اس وقت جو حاکم تھا پاکستان کا, وہ لے جا کر کے جنہ کی قبرستان پر لے کے جا رہا تھا ملک فیصل کو. کنگ فیصل کو, سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا کنگ فیصل, اس کو جنرل ضیاء الحق یہ جنہ کی قبرستان پر لے جا رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو بھی باہر کی کنٹری کے لوگ آتے ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں ان کی قبروں کی ہم زیارت کروانے کے لیے لے جاتے ہیں. ملک فیصل نے جو جملہ اس وقت کہا تھا نا, وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے, سونے کے پانی سے نہیں, سونے سے ہی لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اگر جنہ کی قبر ہے تو ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. اگر قبر کو پختہ بنانا اسلام میں جائز ہوتا, درگاہ بنانا جائز ہوتا, تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے نہیں سونے سے پختہ کر دیتے, مٹی سے نہیں سونے سے پختہ کر دیتے. مگر اسلام میں قبر پختہ بنانا جائز نہیں, درگاہ بنانا جائز نہیں ہے. اس لیے درگاہ پر جائیں گے ہم کیوں, ہمیں وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں, جانے کی بھی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو, درگاہوں پر نہیں, مسجدوں میں حاضری دو. یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے, یہاں تعداد کم رہتی ہے. درگاہوں پر جاؤ تو مردوں کی بھی تعداد, عورتوں کی بھی تعداد, اللہ ہدایت سے نواز دے, اللہ رحم فرمائے. دوسری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرمایا. تو ہمیں بھی احتساب, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا کچھ دبایا تو نہیں, کسی پر کچھ ظلم تو نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ بخشائے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں پیش کر رہے ہیں, ہم رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کر لو. ایسے ہی کسی کا کچھ قرضہ ہو, ایک اور اسی میں نقطے کی بات ہے میرے بھائیوں, سامان لینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو دکان والا کہتا ہے کہ چیک, دکان والا یعنی پیسہ کچھ ہوا تو دکان والا 1 روپیہ 2 روپیہ کھٹ گیا تو آپ کہتے ہیں چینج نہیں ہے, آپ کہتے ہیں چینج نہیں ہے, تو کہتا ہے بعد میں دے دینا. ٹھیک ہے, آپ کا تو مزہ چاندی ہو گئی, وہ 2 روپیہ کون دینے جائے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس جرم میں گرفتار ہیں,
اس کا یہ کہنا کہ بعد میں دے دینا یہ قرضہ ہو گیا، اس کا یہ کہنا کہ بعد میں دے دینا یہ قرضہ ہو گیا، اور اگر آپ نے یہاں نہیں بھرا ہے تو اوپر 1 کا 10 اس سے بھی زیادہ بھرنا پڑے گا، جب ایک نیکی کے لیے آپ ترسیں گے۔ اس لیے ایسی عادتیں نہ پالیے، ایسی عادتیں نہ پالیے۔ جہاں بھی آپ کچھ وہ کہہ رہا ہے تو اس سے کہہ دو بھائی یا تو چھوڑ دو یا تو سامان کم کر دو، اس 2 روپے 3 روپے کا سامان کم کر دو، وہ منظور ہے۔ میں بھول جاؤں، انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، یاد نہ رہے، یا میں دور رہتا ہوں، اس علاقے میں نہیں رہتا ہوں، آپ چھوڑ دیے، میں دوسری طرف چلا گیا، پتہ نہیں واپس آ پاؤں گا کہ نہیں۔ اس لیے آپ کیا کریں، اس میں سے اتنے کا سامان کم کر دیں۔ اب وہ دکان والا اپنی دریا دلی دکھاتے ہوئے کچھ زیادہ ڈال دے تو اس کے اوپر ہے، اب قرضہ نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے یہ عادت جو لوگوں نے پال رکھی 1 روپے 2 روپے والی، یہ قرضہ قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا، تو پھر اس دن آپ کی نیکیاں اٹھا کر کے اس آدمی پر ڈال دی جائیں گے۔ جب آپ کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کا گناہ آپ پر ڈال دیا جائے گا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ عادتیں جو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے اندر ہے، ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے والی، یہ عادت چھوڑ دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آرام فرما ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے حق حقوق جو بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مسجد اور مدارس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دین کا خیر کا کام کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جو ایام ہیں ان ایام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا۔